ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لذلك الوجود کمالین کمال اسمائی کمال ذاتی و کمال اسمائی اما الکمال الذاتی فهو عبارت عن ظہورہ تعالی علی نفسہ بنفسہ لنفسہ فی نفسہ بلا اعتبار الغیر والغیریت والغناء المطلق لازم بهذا الکمال الذاتی ومعنى الغناء المطلق مشاہدتہ تعالی فی نفسہ جمیع الشیون والاعتبارات الالہیۃ القدیمیہ کیانیہ الحادثہ مع احکامها ولوازمها ومقتضیاتها علی وجہ کلی جملی لاندراج الکل فی بطون الذات ووحدتہ کاندراج جمیع الاعداد فی الواحد العددی وانما سمیت غناء مطلقا لانہ تعالی بهذه المشاہدۃ مستغنی عن ظہور العالم علی وجہ التفصیل لا حاجت له فی حصول هذه المشاہدۃ الى العالم وما فیہ لأن مشاہدۃ جمیع الموجودات حاصلۃ له تعالی لاندراج الکل فی بطونہ ووحدتہ وهذه المشاہدۃ تکون شہودا علمیا كالشہود المفصل فی المجمل والکثیر فی الواحد والنقل مع الاغصان وتوابعها فی النواة الواحدۃ واما الکمال الاسمائی فهو عبارت عن ظہورہ تعالی علی نفسہ وشہود ذاتہ فی التعینات الخارجیۃ عن العالم وما فیہ وهذه الشہود تکون شہودا عینیا ووجودیا كشہود المجمل فی المفصل والواحد فی الکثیر والنواة فی النخلۃ وتوابعها وهذه الکمال الاسمائی من حیث التحقق موقوف علی وجود العالم وما فیہا لأن معناه السابق لا يحصل الا بظہور العالم علی وجہ التفصیل حمد محمودے کہ در جملہ صور شد بانوارے محمد جلوگر صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک کی بے شمار حمد اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد وجود کے حوالے سے چند باتیں، اور پھر میں زیادہ مختصر انداز میں بات کو شروع سے لے کر یہاں تک پہنچتا ہوں کہ شروع میں بتایا گیا کہ حق سبحانہ و تعالی هو الوجود، اللہ تعالی ایک وجود ہے۔ پھر ہم نے وجود کا معنی کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وجود سے مراد کوئی جسم ہے، کوئی ڈھانچہ ہے، بلکہ وجود سے مراد یہ ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو خود بخود قائم ہے اور تمام کائنات اسی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ معنی ہے وجود کا، یعنی ایسی ذات جو خود بخود قائم ہو وہ اور پوری کائنات اسی کے ساتھ قائم ہو، وہ وجود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا آپ مانیں گے تو پھر شرک ہوگا، تو وجود ایک ہی ہے۔
پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ وہی وجود جس کی ہم نے یہ تعریف کی ہے، وہ وجود اس نے ظہور فرمایا ہے موجودات میں. اس نے موجودات میں ظہور فرمایا. اس وجود کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حصر نہیں ہے، اور اس نے ظہور فرمایا ہے شکلوں میں، حدوں میں. اور اس ظہور کے باوجود وہ جیسے پہلے بغیر شکل کے تھا، بغیر حد کے تھا، بغیر حصر کے تھا، ظہور فرمانے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے. یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو شروع سے سبق عرض کروں. اب اس کے مراتب ہیں ظہور کے. پہلا مرتبہ اس کا لا تعین ہے، جس کا تعلق بطون سے ہے. لا تعین، اس کا کوئی تعین نہیں ہے. پھر اس نے آگے ظہور فرمایا تعین اول میں، جس کو حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تعین ثانی میں، جس کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں. یہ تین مرتبے قدیم ہیں. اس کے بعد اس نے ظہور فرمایا عالم ارواح میں، پھر عالم مثال میں، اور پھر عالم اجسام میں. یہ 6 مرتبے ہیں وجود کے. اور پھر ان تمام 6 مراتب کا ایک مرتبہ ہے جو جامع ہے، جس میں یہ سب مرتبے جمع ہو جاتے ہیں. وہ حضرت انسان ہے، جس میں لا تعین بھی ہے، تعین اول بھی ہے، تعین ثانی بھی ہے، اس میں عالم ارواح بھی ہے، اس میں عالم مثال بھی ہے، اس میں عالم اجسام بھی ہے. یہ سارے 6 مرتبے جس مرتبے میں جمع ہو جاتے ہیں وہ مرتبہ حضرت انسان ہے. اور پھر انسانوں میں سے انسان کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اسی لیے سرکار کی ذات گرامی خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ تمام مرتبے تو یہاں ختم ہو گئے. جہاں عقل وہم گمان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت کا، کہ امرتسر میں ایک بہت بڑا عظیم جلسہ ہوتا تھا اور آپ کو ہر سال بلایا جاتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ آپ کا نام اشتہار میں لکھ دیا گیا، آپ کو دعوت نہیں دی گئی. تو کسی آپ کے چاہنے والے کو اس بات کا علم ہو گیا اور اس نے آپ کو دعوت دے دی اپنی مسجد میں خطاب کے لیے. اور اس نے وضاحت کی کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے فرمایا کیا وجہ، کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کو یہ اعتراض ہے کہ آپ جب حضور کی شان بیان فرماتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں. بس یہ اعتراض ہے. آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ اپنی جیب سے 500 روپیہ نکالا اور فرمایا میرے پاس 500 روپیہ ہے، آپ کے پاس جو ہوگا امید ہے آپ بھی دیں گے. سب لوگوں نے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا. لوگوں کا خیال تھا شاید کوئی چندہ طلب فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ پر اعتراض ہے کہ میں جب حضور کی شان بیان کرتا ہوں تو حد سے بڑھ جاتا ہوں. یہ سارا انعام اس شخص کا ہے جو صرف حد بتا دے. حد سے بڑھنے کی بات تو بعد میں ہوگی نا، پہلے کوئی حد بتا دے کہ سرکار کی شان کی حد کیا ہے.
جب ان کی کوئی ہی نہیں ہے تو کوئی حد سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ کل تک کے اسباق تھے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آج کے سبق کی طرف، کہ جس وجود کے بارے میں یہ ساری بحث آپ نے پڑھی ہے، اس وجود کو دو کمال حاصل ہیں۔ اس وجود کو دو کمال حاصل ہے۔ ایک کمال کمال ذاتی ہے اور ایک کمال کمال اسمائی ہے۔ کمال ذاتی اور کمال اسمائی۔ کمال ذاتی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ذات پہ ظہور فرماتا ہے، اس کو یہ کمال حاصل ہے۔ اس وجود کو کہ وہ اپنی ذات پہ ظہور فرماتا ہے، اپنے آپ پہ ظہور فرماتا ہے، خود تجلی کردہ بر خود رنگ برنگ، اپنے اوپر خود جلوہ آرائی کرتا ہے۔ یہ اس کو کمال حاصل ہے، اور کسی کے لیے نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ نہیں کرتا، خود بخود کرتا ہے۔ کسی غیر کا، کسی غیر کی غیریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ وہ خود بخود کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے نہیں کرتا، کسی کے ساتھ نہیں کرتا، خود بخود اپنے اوپر خود ظہور فرماتا ہے۔ یہ اس کو کمال حاصل ہے، اور یہ کمال، اس کا نام ہے کمال ذاتی، کہ وہ اپنے آپ پر خود جلوہ فرماتا ہے۔ ہم تو نہیں نا اپنے آپ پہ خود جلوہ کر سکتے، کوئی اور چیز اپنے آپ پہ جلوہ نہیں کر سکتی، کسی دوسرے پہ جلوہ کرے گی، لیکن اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ جلوہ فرماتا ہے اپنے اوپر خود، کسی کے واسطے کے بغیر، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے کرتا ہے، خود جلوہ فرماتا ہے۔ یہ اس کو کمال حاصل ہے، اور اس کمال کو کمال ذاتی کہتے ہیں۔ اب اس کمال ذاتی کے لیے ایک چیز ضروری ہے، یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے، نوٹ فرمائیں گے۔ پہلے یہ کہ اس وجود کو دو کمال حاصل ہیں۔ پہلا کمال کمال ہے ذاتی، اور کمال ذاتی کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ وہ اپنے آپ پہ خود بخود ظہور فرماتا ہے، اپنی ذات پہ خود ظہور فرماتا ہے، اور اس کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بنفس ہی کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے، کسی غیر کا، کسی غیر کی غیریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے کمال کو، جو کمال ذاتی ہے، اس کو غنائے مطلق لازم ہے۔ غنائے مطلق، غنائے مطلق، غنائے مطلق کا معنی سمجھنا ہوگا۔ غنائے مطلق کا معنی یہ ہے کہ وہ جب اپنے آپ پہ ظہور فرماتا ہے تو اپنے اندر بہت کچھ دیکھتا ہے۔ جب اپنے اندر اپنے آپ پہ جلوہ فرماتا ہے، اپنے آپ پہ جب وہ ظہور فرماتا ہے تو اپنے آپ میں بہت کچھ دیکھتا ہے جو ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا، اس کو بھی اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اور جب اپنے اندر اس سب چیزوں کو دیکھتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، جب وہ اپنے آپ پر جلوہ فرماتا ہے تو اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے ان سب چیزوں کا جو دنیا میں ابھی نہیں آئیں، اور ان کے دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم چیز کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چیز موجود ہو، سامنے ہو۔ وہ مشاہدہ کرتا ہے اس وقت بھی جب وہ چیزیں ابھی پیدا نہیں ہوئی، اور اس مشاہدہ کرنے میں وہ محتاج نہیں ہے کہ چیز ہو تو میں دیکھوں ورنہ نہ دیکھوں۔
ہم کسی چیز کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ منظر عام پہ آئے. وہ منظر عام پہ آنے کے بغیر اپنے آپ پہ جب جلوہ فرماتا ہے تو اپنے اندر سب کچھ دیکھتا ہے. اور جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایک چیز دیکھتا ہے, اس چیز کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ, جس ایک چیز کو دیکھتا ہے اس ایک چیز کے ساتھ اور بہت سارے اس کے لازمات ہیں, ان کو بھی دیکھتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی. ان سب چیزوں کو وہ دیکھتا ہے. کہ کمال ذاتی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ جلوہ فرماتا ہے, اپنے آپ پہ ظہور فرماتا ہے, اپنے آپ پہ جلوہ فرماتا ہے. اور جب جلوہ فرماتا ہے تو اپنے اندر وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا. کہ وہ وجود جس کی ہم نے تعریف اب تک پڑھی ہے, اس وجود کو دو کمال حاصل ہے. دوست ابھی آئے ہیں, میں ان کے لیے ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. وہ وجود جس کی ہم نے کل تعریف پڑھی ہے, جس کے مراتب ہم نے پڑھے ہیں, اس وجود کو دو کمال حاصل ہیں. ایک کمال ذاتی ہے. کمال ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود اپنے اوپر خود جلوہ فرماتا ہے, اور جب جلوہ فرماتا ہے تو پھر اس میں مشاہدہ فرماتا ہے. اپنے اوپر جلوہ کرتا ہے, اپنے اندر دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے کن چیزوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئی, ان سب کو دیکھتا ہے. اور اس دیکھنے میں اسے غنا لازم ہے. غنا کا مطلب بے پرواہ ہے. مطلب کیا ہے کہ اس دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں, اور یہ بھی اسے محتاجی نہیں کہ کوئی چیز منظر عام پہ آئے تو دیکھے, جو نہیں آئی وہ اس کو بھی دیکھتا ہے, جو ابھی نہیں آئی وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. اور اس دیکھنے میں وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ ہو تو دیکھے, نہ ہو تو نہ دیکھے. یہ غنا ہے مطلق, اس کو لازم ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ آپ نے کہا 100, ایک ہنسا 100 کا, ایک عدد ہے 100 کا. اب 100 جب آپ نے کہا تو صرف 1 روپیہ آپ کی نظر میں نہیں ہوگا. 1 2 3 4 5 6 7 100 تک سارا ہوگا. ایک عدد بولا ہے آپ نے اور 100 کو دیکھ لیا. آپ کی نظر میں 100 کی حیثیت ہے کہ 100 کتنا ہوتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو, تو ایک چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر جتنے تقاضے ہیں کہ یہ ایک جو ہنسا عدد جو بولا گیا ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہے, گنتے گنتے 100 تک پہنچیں گے تو یہ ایک پورا ہوگا. ان سب کو بھی وہ دیکھتا ہے. صرف 100 کو ایک عدد نہیں جانتا, بلکہ اس 100 کے اندر جو کچھ 100 ہے, اس 100 کے 100 کو وہ دیکھتا ہے. اور اجمالی طور پر اس لیے کہ جس طرح اس 100 کے ایک عدد میں پورے 100 موجود ہیں, اسی طرح اس وجود کے باطن میں پوری کائنات موجود. اس لیے اسی کے باطن میں وجود ایک ہی ہے, اسی سے ساری کائنات معرض وجود میں آئی ہے. وہ جب مشاہدہ کرتا ہے, اپنے آپ پہ جب جلوہ فرماتا ہے, تو کوئی چھوٹی سی چیز نہیں دیکھتا, پوری کائنات کو دیکھتا ہے. اب مثال میں جب پیش کروں گا تو اس سے آپ کو مطلب کافی واضح ہو جائے گا. ایک گٹھلی ہے, کھجور کی ایک گٹھلی. وہ جب اپنے آپ کو دیکھتی ہے, گٹھلی چھوٹی سی گٹھلی ہے, آدھے انچ کی ہے, پونے انچ کی گٹھلی ہے.
وہ جب اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اتنی چھوٹی سی گٹھلی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، وہ جب اپنے اوپر گٹھلی جلوہ کرتی ہے پورے کھجور کے درخت کو دیکھتی ہے، اس کی ٹہنیوں کو بھی دیکھتی ہے، اس کے پتوں کو بھی دیکھتی ہے، اس کے پھل کو بھی دیکھتی ہے۔ تو وہ گٹھلی چھوٹی سی ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اس میں سارے درخت کو دیکھتی۔ یہ ہے کمال ذاتی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کہ اس ذات کو کمال حاصل ہے کہ وہ جب اپنے آپ پر جلوہ فرماتا ہے تو اپنے آپ کے اندر پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ جس طرح گٹھلی جب اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اپنے اندر ایک بہت بڑا درخت دیکھتی، اس درخت کی ٹہنیاں بھی دیکھتی۔ یہ لوازمات اس کے جو ہیں، درخت تو درخت ہے نا، صرف درخت کو نہیں دیکھتی، اس کے لوازمات، اس کی یہ ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھل ہیں، اس میں جو جو کچھ اس کا ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ گٹھلی سب چیزوں کو دیکھتی ہے۔ یہ ایک درخت ہے، اور اس ذات کے اندر تو پوری کائنات اس کے باطن کے اندر موجود ہے۔ وہ جب مشاہدہ فرماتا ہے اپنی ذات کا تو اپنے اندر پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتا ہے، علی وجہ الاجمال، اجمالی طور پر، اجمالی طور پر دیکھتا ہے، اور اس طرح دیکھنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں کہ وہ ہو تو دیکھے، نہ ہو تو نہ دیکھے۔ وہ چیز ابھی منظر عام پہ کوئی چیز نہیں آئی، اس کے باوجود وہ اس کو دیکھتا ہے۔ دوسرا ہے کمال اسمائی۔ دو کمال حاصل تھے وجود کو، ایک کمال ذاتی جس کی میں نے ابھی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی، اور دوسرا کمال اسمائی۔ کمال ذاتی یہ تھا کہ وہ اپنے آپ میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، اور کمال اسمائی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو دنیا میں آ چکی ہیں ان سب چیزوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ کمال اسمائی ہے۔ یہ کیسے؟ کہ وہ جو گٹھلی ہے جو آپ نے بو کر اتنا بڑا درخت بنا دیا ہے، وہ گٹھلی اس تنے میں بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کہتی یہ بھی میں ہوں۔ اس کی ٹہنیوں میں بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ بھی میں ہوں۔ اس کے پتوں میں بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بھی میں ہوں۔ اس کے پھل میں بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی میں ہوں۔ اور اگر کوئی عقل کا غلام یہ کہے ارے گٹھلی تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو اتنی سی ہے اور یہ اتنا بڑا درخت کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ میں ہوں، اس کے پتوں میں تو ہے، اس کی ٹہنیوں میں تو ہے، اس کے پھل میں تو ہے، تو وہ کہے گی ذرا اس پھل کو توڑ کے ذرا کھول کر تو دیکھو اس کے اندر کون ہے۔ هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی۔ اب بتائیے غیر کہاں ہے؟ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ راستہ کعبے کا میں بھول گیا جب سے نظروں نے تیری راہ گزر دیکھی۔ تو وہ یہ کمال اسمائی ہے۔ جی اچھا جی، کمال اسمائی۔ کمال اسمائی یہ ہے کہ یہ کائنات جب بن گئی ہے، یہ تعینات ہیں،
یہ سب وہ لا تعین ذات تھا، یہ کائنات سب تعینات ہیں. ان تعینات پہ جب اپنا ظہور فرماتا ہے تو ان سب تعینات میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. پہلے یہ تھا کمال ذاتی میں کہ اپنے اندر ان سب چیزوں کو دیکھتا تھا، اور کمال اسمائی یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. یہ کمال اسمائی ہے. تو ساری بات دیکھنے کی ہے، مشاہدے کی بات ہے. اور غالب نے کیا خوب کہا کہ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہے. شاہد بھی وہی ہے، مشہود بھی وہی ہے. اصل شہود ہے یہی، دیکھنے کا اصل خلاصہ یہی ہے کہ شاہد و مشہود ایک ہے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ یہ مشاہدہ کیوں ہے؟ اس میں بھی جو کائنات کے تعینات ہیں ان میں بھی وہی ہے، اور یہی اس کے اندر سب موجود ہے اس کے باطن میں. تو پھر یہ مشاہدہ کیوں ہوا؟ مشاہدہ کا مطلب کیا ہے جب شاہد بھی وہی ہے، مشہود بھی وہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پریرو تاب مستوری ندارت. پریرو خوبصورت چہرے والا، پری جیسا جس کا چہرہ ہو، وہ تاب مستوری ندارت، اسے آپ چھپا کر رکھ دینا اس سے برداشت نہیں ہوتا. تاب مستوری نہیں رکھتا کہ خوبصورت بھی ہو اور اسے کوئی دیکھے بھی نہ. وہ کہتے ہیں میں اتنا خوبصورت ہوں مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہو نا. رب عشق کما بیٹھا، رب عشق کما بیٹھا، بدلے ایک دم دے گل دنیا. اللہ نے فرمایا کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، اس کا ترجمہ گرامر کی روح سے جو ہے وہ تو علماء کرتے ہیں کہ میں نے محبت کی. گرامر کی روح سے یہی معنی ہے، میں نے محبت کی. لیکن ہم کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہر آدمی کو ہر خوبصورت سے محبت نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے، اس کو تو اس کے ساتھ محبت ہے، اس کو اس کے ساتھ محبت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس سے گزر جاتا ہے، اس کے پاس سے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ہر خوبصورت کے ساتھ ہر شخص کو محبت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ کہ جو اس کا اندر ہے نا باطن، اس کے اندر اس خوبصورت کا ماڈل رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کے اندر ہے. بے شک ساری دنیا کو دیکھتا رہے اسے پیار نہیں آئے گا. جب وہ چیز اس سے ملے گی جو اس کے اندر ہے پھر اس کے ساتھ پیار ہوگا. اس ماڈل وہ چیز جب ملے گی پھر اس کو اس کے ساتھ پیار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو میں تھا لیکن کنز مخفی تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو گئی. محبت ہو گئی تو پھر میں نے کیا کیا؟ محبت کیا ہوئی؟ ان او رفا. یہ غور فرمائیں،
کیسی محبت ہوئی اللہ تعالیٰ کو؟ محبت یہ ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اللہ کو یہ ان اور افا، مجھے محبت یہ ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اگر مجھے شوق ہو کہ میں پہچانا جاؤں تو میں آپ کو بھیج دوں تو میں تو نہیں پہچانا جاؤں گا۔ میں کسی اور کو بھیج دوں میں نہیں پہچانا جاؤں گا۔ میں تبھی پہچانا جاؤں گا اگر میں خود آؤں۔ جب تک میں خود نہیں آؤں گا میں نہیں پہچانا جاؤں گا۔ یار خود آیا، یار خود آیا بن کے نامہ بر، خط چاہیے دے، اپنا خط خود لکھ کے خود آ گیا ہے۔ خط کے دھوکے میں رہ گئے اغیار، لوگوں نے سمجھا یہ ڈاکیا ہے، خط لکھنے والا کوئی اور ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنا خط خود لے کر آیا ہوا ہے۔ یار خود آیا بن کے نامہ بر، خط کے دھوکے میں رہ گئے اغیار۔ تو پھر وہ خود آیا، اور آیا کیسے؟ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے جو فرمایا، اے کہ بے رنگ و رنگ ہار شدائی، وہ بے رنگا تو بے رنگ ہاں ہن تا رنگ ہار شدائی، ہن ہر رنگ وچ تم۔ حضرت عشق کے شان۔ تو فرمایا میں کنز مخفی تھا، اس کا ترجمہ کنز کس کو کہتے ہیں؟ خزانہ، خزانہ۔ اور خزانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گلہ، گلہ، کنز گلہ ہے جس کے اندر مال رکھا جاتا ہے۔ روپے پیسے کو خزانہ نہیں کہتے۔ کنز وہ ہوتا ہے جس نے کچھ سنبھالا ہوا ہوتا ہے، اس کو کنز کہتے ہیں، اور جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ مکنوز ہوتا ہے۔ یہ کنز ہے خزانہ گلہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ مکنوز ہے۔ یہ خزانہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مخزون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک کنز تھا۔ دکاندار کا گلہ کھول کر دیکھیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کا گلہ کھول کر دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ خالی ہوگا، اس نے بھی کسی کو چھپایا ہوا تھا۔ در اللہ المکنون، اللہ کا ایک جو لال اور موتی تھا اس کو اس نے چھپایا ہوا تھا، اسی کو ظاہر کر دی۔ جو باطن تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور پھر جو ظاہر ہے یہ باطن ہو جائے گا۔ کائنات کا نظام اسی طرح ہے، آخرت میں یہی کچھ ہوگا، جو ظاہر ہے وہ باطن ہو جائے گا، جو باطن ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس نے جس کو چھپایا ہوا تھا اسی کو ظاہر کر دیا۔ اسے محبت تھی میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ محبت کیا تھی اس کو؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ اس محبت کے لیے یہ کیسی محبت ہے کہ اپنے آپ سے محبت ہو؟ ہم نے تو سنا ہے محبت کسی سے ہوتی ہے، یہ اپنے آپ سے محبت کیسی محبت ہے؟ میں جب آج تیار ہوا ہوں یہاں آنے کے لیے تو میں نے کپڑے، تیار کپڑے پہنے، پریس کپڑے، ٹوپی پہنی، کنگھی کی، رومال، اس کو بڑا سیٹ کیا، تیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر لگ جائے بلا سے انہیں آرائش میں، دیر لگ جائے بلا سے انہیں آرائش میں، کسی کمبخت کا ارمان نہ رہ جائے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے نہ ہوتا ایسے ہوتا، ایسے نہ ہوتا ایسے ہوتا۔
اس طرح بن ٹھن کے میرا محبوب آئے کہ کسی کو اعتراض کی انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کے بعد جب ساری آرائش زیبائش اپنے حساب سے مکمل کر لی گئی، اب میں سوچتا ہوں آپ بھی جب تیار ہوئے ہوں گے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، اتنی محنت کی ہے میں نے، کپڑے پہننے ہیں، ٹوپی پہنی ہے، رومال پہنا ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح میں کیسا لگتا ہوں. یہ محبت آپ کو اپنے آپ سے ہے، یہ کسی سے نہیں ہے. آپ کو یہ محبت اپنی ذات سے ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کیسا لگتا ہوں. اب اس محبت کا ایک تقاضا ہے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو دیکھوں. اس کے لیے سوچ بچار ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کو تو دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے دیکھوں. اس کے لیے پھر ایک شیشہ کہیں لگا ہوا ہوگا، وہاں تک جانا پڑے گا. جب آپ اس شیشے تک پہنچیں گے تو آپ اپنی آرائش زیبائش کریں گے، اپنے بالوں کو سنواریں گے، ٹوپی کو درست کریں گے، اپنے رومال کو درست کریں گے، اپنے بٹن ٹھیک کریں گے، بین، کالر، کندھے، ہر ایک چیز کی آپ درستگی کریں گے. اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ شیشہ دیکھ رہے ہیں. یہی کہیں گے نا کہ یہ شیشہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شیشہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کو جب محبت ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس نے اپنے دیکھنے کے لیے ایک آئینہ بنایا. اس آئینے میں جب دیکھا تو دیکھ کوئی یہی سمجھے گا کہ آئینہ دیکھ رہے ہیں. آئینہ نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. بندے کو محبت تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کو محبت تھی کہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں ایک آئینہ بنا دیتا ہوں، اس آئینے میں جب تم دیکھو گے تو مجھے دیکھو گے، میں دیکھوں گا تو خود کو دیکھوں گا. اور وہ آئینہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ وہ ہونا کہ اب ایسا دوسرا ہونا نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان میں، نہ ساز. اللہ نے اپنے دیکھنے کا آئینہ بنایا، اس لیے کہ سرکار جب اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا لوگو انا میرا تو جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں. انا میرا تو، میرا شیشے کو کہتے ہیں، جمال اللہ میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں. اب اس قانون کو لاگو فرمائیے جس قانون میں یہ ہے کہ جب کوئی دیکھتا ہے شیشے میں، نام تو یہی ہوتا ہے کہ یہ شیشہ دیکھ رہا ہے، اصل میں اس کو دیکھ رہا ہے جو اس میں نظر آتا ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں، محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس شیشے محمد کو دیکھ رہے ہیں، آئینے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس میں جو ذات نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کمال اسمائی. وہ کائنات کی ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھتا اسی لیے ہر چیز میں کہ کائنات کی ہر چیز میں وہ ہے. اگر نہ ہو تو دیکھے گا کیسے؟ جیسے گٹھلی پورے درخت کے ایک ایک چیز میں وہ گٹھلی موجود ہے، اسی طرح وہ ذات کائنات کی
ہر ایک حتی ذرت ہے، یہاں تک کہ کوئی ذرہ بھی اس ذات سے خالی نہیں ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کوئی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں گانا بھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں خبریں بھی ہیں۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ کہ وہ کسی ایک کمرے میں گانے والا گا رہا ہے، وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہاں ایک ٹیلی ویژن ہے، ایک ڈبہ ہے جس کا تعلق اس کیمرے کے ساتھ ہے، فریکوینسی اس کی ملتی ہے۔ یہ صرف دکھانے کے آلات ہیں، وہ کیمرہ اور یہ ٹیلی ویژن، یہ دکھانے کے آلات ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے، آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ جو ہے وہ ہر جگہ، آپ یہاں سب موجود ہیں، اگر ایک ایک پہ ایک ایک کیمرہ لگا دیا جائے وہی جو دکھا سکتا ہے، اور سارے کمرے کو، سارے ایریے کو ٹیلی ویژن سے بھر دیں، ہر جگہ آپ ہیں۔ اس ڈبے کو یہاں رکھ دیں تو آپ یہاں ہیں، اس ڈبے کو وہاں رکھ دیں تو وہاں ہیں، کوئی جگہ آپ سے خالی نہیں ہے۔ صرف نظر نہیں آتی اس لیے کہ وہ دکھانے والی مشینری ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر دکھانے والی مشینری ہر جگہ ہو تو ایک ایک چیز ایک ایک جگہ پہ، کائنات دنیا کے ہر جگہ پہ ایک ایک چیز موجود ہے۔ جہاں وہ دکھانے والی چیز ہے وہاں آپ نظر آ جاتے ہیں، جہاں دکھانے والی مشینری نہیں ہے وہاں آپ نظر نہیں آتے۔ تو جب آپ ہر جگہ ہو سکتے ہیں تو وہ ذات کیوں نہیں ہر جگہ ہو سکتی؟ ایک پورے کمرے کو آپ ٹیلی ویژن سے بھر دیں اور آپ پہ کیمرہ لگا ہوا ہو، آپ پورے کمرے میں ہر جگہ موجود، دوسرے کمرے کو بھر دیں، تیسرے کمرے کو، سارے محلے کو آپ ٹیلی ویژن سے بھر دیں اور دکھانے والا کیمرہ آپ پہ لگا ہوا ہو، پورے محلے کے ہر جگہ پہ آپ موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ آپ صرف یہاں نہیں ہیں، آپ ہر جگہ ہیں، صرف دیکھنے دکھانے والی۔ اگر اللہ وہ نظر عطا کر دے جو دیکھنے والی ہو، وہ کیمرہ آپ بن جائیں، کیمرے کی آنکھ آپ بن جائیں جو دیکھ سکتی ہے، تو دنیا کی کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ایک بزرگ حضرت سعد الدین حموی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت حاضر ہوا، اور اللہ والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مہمان نوازی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک تشت میں کچھ سیب تھے وہ پیش کیے، ان میں ایک بڑا سیب تھا، تو بادشاہ آیا تو حاضری کے لیے، لیکن اس نے سوچا پتہ نہیں یہ بزرگ کتنے مقام کے مالک ہیں، ذرا میں آزماؤں۔ تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ جو بڑا سیب ہے نا، اگر یہ اٹھا کر مجھے دے دیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا مقام بلند ہے۔ آپ نے وہی سیب اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا اور واقعہ سنانا شروع کیا۔ سیب آپ کے ہاتھ میں ہے اور واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک جگہ ایک مداری تماشا کر رہا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس گدھے کی آنکھیں باندھ دیں کپڑے کے ساتھ اور اپنی انگوٹھی پھینک دی اس مجمع میں
کسی کے ہاتھ میں آ گئی وہ انگوٹھی اور گدھے سے کہا کہ جاؤ میری انگوٹھی تلاش کرو. وہ ایک ایک کے پاس جاتا ہے اور جس کے پاس انگوٹھی ہے وہاں جا کے رک جاتا ہے. اس سے انہوں نے کہا لا بھائی انگوٹھی تیرے پاس ہے, کیونکہ میرا گدھا کہہ رہا ہے کہ انگوٹھی تیرے پاس ہے. یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا اب اگر یہ سیب میں تجھے نہ دوں تو یہی سمجھے گا کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, اور اگر میں تجھے دے دوں تو میرا علم زیادہ سے زیادہ اس گدھے کے برابر ہوگا. اتنا علم تو گدھوں کو بھی ہوتا ہے. تو حضرات یہ اولیاء کرام, یہ صوفیاء کرام, ان کے قلوب جلوہ گاہ ہوتے ہیں اس ذات کے. ان کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. یہ جواسیس القلوب ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عالم کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, ادھر لفظ غلط ہوا ادھر عالم نے پکڑ لیا. اور اللہ والے کے پاس بیٹھو تو دل پہ کنٹرول کرو, دل نے ذرا حرکت دی تو ادھر پکڑ ہو جائے گی. اور عالم کی نظر الفاظ پہ ہوتی ہے, عارف کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اس لیے دل پہ کنٹرول کر کے بیٹھو. تو یہ دو کمال حاصل ہیں وجود کو. کمال ہے ذاتی, جس میں وہ اپنے باطن کے اندر ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. گٹھلی اپنے اندر پورے درخت کو دیکھتی ہے, جو درخت ابھی معرض وجود میں نہیں آیا, جو درخت ابھی نہیں بنا. اس دیکھنے میں وہ اس کو غنا مطلق لازم ہے. اب میں بڑی باریک بات کرنے والا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اس میں اس کو غنا مطلق لازم ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ درخت ہو. درخت نہیں ہے لیکن گٹھلی اپنے اندر درخت کو دیکھ رہی ہے. تو اسی طرح وہ ذات مشاہدہ کر رہی ہے اپنے باطن میں اس تمام کائنات کو, جو کائنات ابھی معرض وجود میں نہیں آئی, اور یہ غنا مطلق اس کو حاصل ہے. وہ بے پرواہ ہے اس سے کہ کوئی چیز ہو نہ ہو, وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. محتاج نہیں ہے چیز کے ہونے کا. اور جو کمال اسمائی ہے اس میں بھی وہ مشاہدہ کرتا ہے ان سارے تعینات میں, کائنات کی ایک ایک چیز میں اپنی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے, اس ایسے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعینات ہوں تو دیکھے گا, یہ نہ ہوں تو وہ کیسے دیکھے گا. وہ جب اپنے اندر اس کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن جب ان میں دیکھتا ہے تو یہ ہوں گے تو دیکھے گا. علامہ اقبال نے کہہ دیا, انہوں نے کہا پروردگار ہم اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن. لاڈلا ہے جو مرضی کا ہے. پروردگار عالم اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن. یہی حضرت انسان ستارہ ہے جو چمکا ہے تو تیرا جہان روشن ہو گیا ہے. زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. اور جوش نے بھی یہی بات کی. جوش نے کہا ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا. ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا. جب تو میرا حساب دیکھے گا تو اس میں تو کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں, سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے. اس وقت تجھے جب جلال گا تو ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا.
بھائی تو خدا کے جلال کو روک دے گا، کیسے روک دے گا؟ کہتے ہیں مجھے طریقہ آتا ہے۔ کون سا طریقہ؟ کہتا ہے پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ میں تیرے محبوب کا ایسا قصیدہ پڑھوں گا کہ تیرا عتاب بھی ہنس پڑے گا۔ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا۔ پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ اور پھر اپنا آپ بھی بتایا اس نے، جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، زمین تو کیا عرش کانپ اٹھتا، اگر نہ سینے پہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی امانت کو رکھنا چاہتا ہوں، کوئی میری امانت اٹھائے۔ کس کو کہا؟ اللہ نے فرمایا انا اردنا الامانت، اللہ نے فرمایا ہم نے پیش کی ہے امانت، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں سے کہا میری امانت کو اٹھاؤ، پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، کو میری امانت انہوں نے کہا ابین، انکار کر دیا۔ ابین ان یحملنہا واشفقن منہا، انہوں نے کہا ہماری مجال نہیں ہے تیری امانت کو اٹھائیں۔ انسان کو کسی نے صلح ہی نہیں ماری، خود بخود آ گیا، انہوں نے کہا لاؤ میرے سر پہ رکھو۔ حامل حل انسان، اس امانت کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ حضرت انسان نے اٹھایا۔ تو جوش کہتا ہے جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، زمین تو کیا عرش کانپ اٹھتا، اگر نہ سینے پہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا۔ تیرے زور شباب کو میں نے برداشت کیا ہے، لہذا اگر یہ کر لیا ہے تو پھر روک دوں گا جلال روز حساب تیرا، تیرے جلال روز حساب کو بھی میں روک لوں گا۔ اچھا آپ یہ غور فرمائیں، میں نے بہت سے علماء سے سوال کیا ہے، انہوں نے تو اس کا جواب نہیں دیا، میں نے خود ہی اس کا جواب ڈھونڈا ہے کہ وہ امانت کیا تھی جو اللہ نے زمینوں سے کہا، زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا تھی یہ کہیں کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ امانت کیا تھی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ نے سنا اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ اور کائنات کو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا کائنات تو بن گئی۔ تو محبت سبب تھی اس کائنات کے بنانے کی، کائنات تو بن گئی، اب محبت کا کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ میری امانت ہے، اب یہ محبت میں کہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ زمین کو پیش کی گئی، پہاڑوں کو پیش کی گئی، آسمانوں کو پیش کی گئی، تو انہوں نے آپس میں کہا، پہاڑوں نے، زمین نے، آسمانوں نے کیا کہا؟ مٹیار نہیں میرے ہان دیو، تسی حال میرے نو جان دیو، حال میرے تو ڈرنا نہیں، اڑیو پیار نہ کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، محبت کا بوجھ اٹھانا، یہ کام مت کرنا، یہ بوجھ مت اٹھانا۔ حضرت انسان یہ چھوٹی سی چیز تھا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ اس نے سر آگے کیا، اس نے کہا لاؤ یہ محبت کی امانت میں اٹھانے والا ہوں۔ فرشتے حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں فرشتہ عشق ندانت کی چیز قصہ مخاں، فرشتے کو عشق کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے سامنے بات ہی نہ کرو۔ بخا جام شراب بخا کے آدم ریز، یہ شراب محبت کا پیالہ اٹھاؤ، آدم کی مٹی پہ ڈالو، فرشتہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو آدم ہی اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جبریل حضور دے نال ون تے سدرت المنتہا تے رک گئی تے تو آکھی سہیں میں اگو تے ونجاں تے میرے پر سڑ دن۔ حضور دے نال ہوندے تے کوئی پرندی فکر پہ گئی ہے،
تیری جات محمد یار ہوئے ہاں تے آکھیا کا سارا سب ونجا نہ ضرور بس. آپ نے فرمایا نال ونجے تا دیکھے ہاں پر بن دن کہ سڑ دن تو آپ پہ تھوڑا ویندا پیا ہمیں تو گھن ونجن والا گھن ویندا پیا. تو فرشتہ عشق ندانت کے چیست قصہ مخاں بخواہ جام شراب بخا کے آدم ریز. محبت کو اٹھایا تو حضرت انسان نے اٹھایا ہے. محبت کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے. محبت کے نتیجے میں اس نے پہلے اپنے آپ میں اس ساری کائنات کو دیکھا, پھر اس ساری کائنات میں اپنے آپ کو دیکھا. وہ کمال ذاتی تھا, یہ کمال اسمائی تھا, اور کمال اسمائی کے لیے ضروری ہے ہم ہوں تو وہ دیکھیں. کمال ذاتی میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. اور جب وہ کمال اسمائی میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکتا جب تک ہم نہ ہوں. ہم بھی بڑی چیز ہیں. کس طرح پیر صاحب کا کیا شعر ہے, ہم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. غم میں کچھ ہے. ہاں ہم میں کچھ ہے. ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. بس خدا کرے تجھے اپنے مقام سے آگاہ. خدا کرے کہ ہم اپنے مقام سے آگاہ ہو جائیں, انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا مقام کیا ہے. بہت مقام ہے انسان کا, اس کی امانت کا حامل ہے. جو کائنات میں کوئی چیز نہیں اٹھا سکی وہ حضرت انسان نے اٹھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں امانت کو کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کمال ذاتی اور کمال اسمائی آج ہم نے پڑھا ہے. کل انشاءاللہ العزیز باقی عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.